السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے غزوہ احزاب کے بارے میں، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، جو 4 یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر ابھار دیا، اور ابو سفیان نے مشرکین و یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ پر دھاوا بول کر حملہ کر دیا۔ مکہ سے قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی تھی، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے گرد ایک خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر حلہ بول دیا، اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امڑ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن کریم میں اس طرح بیان ہے۔ یہ پارہ 21 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 10 سے 11 ہے۔ اذ جاؤکم سے لے کے زلزالا شدیدا، ترجمہ کنز ایمان، جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے امید و یاس کے۔ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، اور وہ جنگ سے جان چھڑا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین و انصار اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ کوہ احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی جانثاریوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ ان فداکاروں کی ایمانی جرت اور اسلامی شجاعت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ پارہ 21 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 22، ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے، بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ کفار نے جب مدینے کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایسی تدبیر ہے کہ جس سے عرب کے لوگ اب تک ناواقف تھے۔ بہرحال کافروں نے خندق کے کنارے سے مسلمانوں پر تیر اندازی اور سنگباری شروع کر دی۔ کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان کافروں کے اس محاصرے سے گو پریشان تھے، مگر ان کے عزم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنے اپنے مورچوں پر جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ ناگہاں مشرک کی جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آندھی آئی جو قہر قہار و غضب جبار بن کر لشکر کفار پر خدا کی مار بن گئی۔ دیگے چولہوں سے الٹ پلٹ کر ادھر ادھر لڑک گئیں، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے، اور ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، اور شدید سردی کی لہروں نے کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی جن کے روب و دبدبے سے کفار کے دل لرز گئے، اور ان پر ایسی شدت و وحشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہا۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا اور موسم نہایت خراب ہے، اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا اب مدینے کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دیا گیا، اور بہت سا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے، اور دوسرے قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے، اور 15 یا 24 روز کے بعد مدینے کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا،
غزوہ احزاب کی یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا۔ پارہ 21 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 9 ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب کفار کا مقابلہ جنگ میں ہو تو مسلمانوں کو کسی حال میں بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ یقین رکھ کر مقابلے پر ڈٹے رہنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی اور امداد غیبی مسلمانوں کی مدد کرے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ مسلمان ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہیں۔ چنانچہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب وغیرہ کفر و اسلام کی لڑائیوں میں یہ منظر نظر آیا کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی جب مسلمان ثابت قدم رہے تو غیب سے نصرت خداوندی عز و جل اور امداد غیبی نے اس طرح جلوہ دکھایا کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی، اور کفار باوجود اپنی کثرت و شوکت کے شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ واللہ تعالی عالم۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔